بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے مردود روایات کے اندر دوسری جو قسم بنتی ہے کہ راوی میں تان کی وجہ سے جو روایات مردود بن جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ راوی میں تان سے کیا مراد ہے؟ راوی میں تان سے مراد یہ ہے کہ اس کی عدالت اور اس کے دین کے حق میں یا اس کے حفظ و ضبط کے بارے میں کلام کیا جائے اور زبان سے اس کو مجروح قرار دیا جائے، یعنی کہ اس کے راوی کے متعلق اس کی عدالت ہے، عدالت یعنی اس کے دین کے معاملات ہیں تو وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں، یا پھر اسی طریقے سے اس کے حافظے کے حوالے سے ضبط کے لحاظ سے اس کے اوپر کلام کیا جائے، اعتراض کیا جائے، تو یہ کہا جاتا ہے راوی میں تان سے یہ مراد ہے۔ اب راوی میں تان کے کتنے اسباب ہیں اور کتنے ہیں؟ تو حضرات محدثین راوی میں تان کے اسباب 10 بیان کرتے ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق اس کی عدالت سے ہے، جبکہ دوسرے 5 کا تعلق اس کے ضبط سے بنے گا۔ تو وہ اسباب جن کا تعلق راوی کی عدالت میں تان سے ہے تو آج ہم اسے ذکر کریں گے، یعنی عدالت کے لحاظ سے جو تان پایا جاتا ہے تو اس چیز کا تذکرہ کیا جائے گا اس ویڈیو کے اندر۔ تو اب راوی کے اندر جو اسباب پائے جاتے ہیں تان کے عدالت کے لحاظ سے، اس میں پہلے نمبر پر ہے کذب یعنی جھوٹ، دوسرے نمبر پر تہمت کذب یعنی جھوٹ کی تہمت اس کے اوپر ہو، تیسرے نمبر پر فسق ہے، چوتھے نمبر پر بدعت ہے اور 5ویں نمبر پر جہالت ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کا تعلق راوی کی عدالت کے ساتھ تھا۔ تو دوسرے نمبر پر جس کا تعلق اس کے ضبط کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر لی جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی عدالت کے لحاظ سے جو سب سے پہلا اور بڑا اعتراض ہے تو وہ آ جاتا ہے حدیث موضوع، یعنی کہ کذب ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہو احادیث مبارکہ کے اندر، تو اپنی طرف سے گڑھنے والا ہو تو اسے حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔ جب راوی میں تان کا سبب اس کا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر دروغ گوئی ہو تو ایسے راوی کی حدیث کو موضوع یعنی گڑھی ہوئی بات سے یاد کیا جاتا ہے۔ حدیث موضوع کی تعریف، اس کی سب سے پہلے لغوی تعریف کرتے ہیں۔ لفظ موضوع وضع شیء سے اس میں مفعول کا صیغہ بنتا ہے، جس کا مطلب کسی شے کا مرتبہ گھٹانا ہے، اور حدیث موضوع کا یہ نام اس کے گرے ہوئے مرتبے کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف اور اصطلاح میں موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن صدق و صداقت پر گھڑ کے اور تیار کر کے دھر دیا جائے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس نے جھوٹی بات ان کی طرف منسوب کر کے تو اسے حدیث مبارکہ بنا کر پیش کر لیا ہو تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف بنے گی۔ حدیث موضوع کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے؟ یہ ضعیف حدیث کی بدترین اور گناؤنی ترین قسم ہے، جبکہ بعض علماء نے اسے احادیث ضعیفہ کی ایک قسم نہیں بلکہ ایک مستقل قسم قرار دیا کہ اس کے ساتھ لفظ حدیث لگانا بھی بعض علماء کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے۔ تو موضوع حدیث کی روایت کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو بھی کسی حدیث کے موضوع ہونے کا علم ہو، ہاں وضع کا تعلق کسی بھی مسئلے اور مضمون سے ہو، کسی بھی نوعیت کے ساتھ ہو، عقائد کے ساتھ ہے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مباحات، تو وضع ہونے کا اگر علم ہے تو اسے وہ حدیث اس کے موضوع ہونے کی تصریح کیے بغیر بیان کرنا جائز نہیں۔ ہاں وضاحت ساتھ میں کر سکتا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آگے وہ بیان کر سکتا ہے ساتھ میں، جب تک اس کی وضاحت نہیں کرے گا تو اس کے لیے بیان کرنا کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اس کے جائز نہ ہونے کی کیا وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ بھی ہے، جس نے میری طرف سے ایک ایسی حدیث بیان کی جس کے جھوٹ ہونے کو وہ جانتا ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو حدیث گڑھنے میں ان جعل سازوں نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے، تو یہ مختصر طور پر آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، یا تو ان جعل سازوں نے خود سے ایک حدیث تراش لی، پھر اس کے لیے ایک اسناد بھی تیار کر لی، اس جعلی سند سے اس جعلی حدیث کو روایت کرنے لگے، یعنی خود انہوں نے ایک حدیث گڑھی، حدیث کو گڑھنے کے بعد اس کی سند بھی تیار کر لی اور اس جھوٹی سند کے ساتھ اس کو روایت کرنے لگے۔ تو ایک تو یہ تھا، اور دوسرا کیا تھا، یا ان لوگوں نے بعض حکماء کا کوئی قول لیا، حکماء کا قول لے لیا، یا کوئی اسرائیلی روایت لے لی، یا اسے پھر اور اس کے لیے ایک سند گڑھ لی گئی، اور سند گڑھنے کے بعد اسے آگے بیان کرنا شروع کر لیا اور اسے حدیث کا نام دے دیا۔ یہ دو طریقہ کار تھے جعل سازوں کے، ہتھ کنڈے تھے کہ پہلے نمبر کے اوپر انہوں نے کوئی اپنی طرف سے حدیث کو گڑھا، حدیث گڑھنے کے ساتھ سند تیار کی اور اسے بیان کرنا شروع کر لیا۔ پھر دوسرے نمبر پر خود تو حدیث نہ گڑھی لیکن کسی علماء، صلحاء یا حکماء کے قول کو لیا اور اس کی سند کو خود تیار کیا، سند کو تیار کر کے اسے حدیث بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر لیا۔ یہ دو چیزیں آ گئی، ہتھ کنڈے آگے، طریقہ کار آگے۔ اب حدیث موضوع کیسے پہچانی جاتی ہے؟ اس کو پہچاننے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی جعل سازی کا راوی وہ خود اقرار کر لے، کہ خود اپنے بارے میں اقبال جرم کر لے کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ جس طرح ابو اسما نو بن ابی مریم نے اقبال جرم کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس نے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لگا کر قرآن کریم کی ایک ایک صورت کے عجیب و غریب فضائل کو میں نے وضع کیا ہے۔ یہ اس نے خود اقبال جرم کیا تھا۔ پہلا تو یہ طریقہ کار ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کی پہچان کا کہ جعل ساز کوئی ایسی بات کرے جو اس کے اقرار کرنے کے قائم مقام ہو۔ مثلا وہ ایک شیخ سے حدیث بیان کر رہا ہو، مگر جب اس سے اس مذکورہ شیخ کی تاریخ ولادت کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کی وفات کے بعد کی کوئی تاریخ بتا رہا ہے، یعنی اسے اس کی تاریخ ولادت کا ہی علم نہیں۔ اب اس کے انداز سے، اس کی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب جس شیخ سے یہ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں اسے معلومات ہی نہیں، بنیادی طور پر معلومات نہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ پھر تیسرا طریقہ کار، یا خود راوی کے اندر حدیث کا تعلق یا خود راوی میں جعل سازی کا کوئی قرینہ ہو، مثلا راوی رافضی ہو، یا حدیث کا تعلق فضائل اہل بیت سے ہو، تو ایسی صورت کے اندر۔ پھر چوتھی صورت کیا ہے، یا خود روایت کے اندر اس کے موضوع اور جعلی ہونے کا کوئی قرینہ ہو۔ یاد رہے کہ جعل سازی پہچاننے کے اس طریقہ کا تعلق تائید الہی، نور بصیرت و فراست، خداوند ذہانت و ذکاوت، ذوق سلیم، لسان نبوت کی نزاکتوں، لطافتوں اور خوبیوں، باریکیوں اور گہرائیوں سے گہری واقفیت سے تعلق آ جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کا کام نہیں، بلکہ یہ بہرحال خود روایت میں اس کے جعلی ہونے کا قرینہ ہو۔ مثلا حدیث کی الفاظ بڑے کمزور اور پھنسے اور گھٹیا قسم کے اس نے الفاظ استعمال کیے تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہر بندہ نہیں، بلکہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص صلاحیت عطا فرماتے ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اس طرح کے الفاظ سے پہچان لیتا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے یا حقیقت کے اندر حدیث مبارکہ بن رہی ہے۔ پھر جعل سازی کے اسباب و محرکات اور جعل سازوں کی اقسام، اس پر مختصر سا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اب پہلے نمبر کے اوپر تو اس کے اسباب کیا ہیں کہ یہ موضوع حدیث کیوں گڑھی جاتی ہیں۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ تقرب الی اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کس لحاظ سے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ لوگوں کو نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے اور برائیوں سے ڈرانے کے لیے احادیث گڑھی جاتی ہیں۔ اور یہ جعل سازوں کی وہ جماعت ہے جو
زہد و تقوی اور درویشی و فقیری اور نیکی کی طرف منسوب ہے، مگر در حقیقت یہ بدترین جیل ساز ہیں، کیونکہ لوگ ان کی بزرگی، درویشی، دنیا سے بے رغبتی، زہد و عبادت اور نیکی دیکھتے ہوئے ان پر اعتبار کر کے ان کی موضوع احادیث کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سبب تھا، یہ جیل سازی کرنے والے طبقوں کا ایک یہ سبب ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر کہ مذہب کی تائید کی خاطر، کہ اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے فرقے کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ بے جا محبت یا بے جا حمایت کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ خاص طور پر سیاسی فرقوں کے مذاہب کی تائید کے لیے احادیث گڑھنا، اور ایسا اس وقت ہوا جب فتنوں نے سر اٹھایا اور کئی سیاسی فرقے پیدا ہو گئے، جیسے خوارج ہے، شیعہ ہے۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک فرقے نے اپنے اپنے مذہب کے نظریے کی نصرت و حمایت کے لیے حدیثیں گڑھی۔ جیسے رافضیوں کی یہ ایک حدیث مشہور ہے کہ حضرت علی سب سے بہتر انسان ہے، جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اسلام پر طعنہ زنی کے لیے احادیث گڑھی گئی۔ یہ جیل سازوں کا وہ زندیق ٹولہ ہے جو کھلے بندوں تو اسلام کے خلاف مکر و فریب کے جال نہ بن سکا، البتہ اس مذموم مقصد کے حصول کے لیے ان نامرادوں نے یہ خبیث اور کمینہ راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسلام پر زبان طعن دراز کرنے، اسلام کے خلاف دام ہمرنگ زمین بچھانے، سینوں میں اسلام کے خلاف حسد اور نفرت کی آگ بجھانے اور اسلام کے صاف اور روشن چہرے کو بدنما اور داغدار بنانے کے لیے بے شمار احادیث گڑھی۔ ان بے دین زندیقوں میں سے ایک نمایاں نام محمد بن سعید شامی کا بھی ہے، جس پر زندیق کی یہی فرد جرم عائد کرتے ہوئے اسے پھانسی کے پھندے پر جلا دیا گیا تھا، یعنی کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیے۔ تو پھر اسی طرح پانچویں نمبر کے اوپر طلب معاش، یعنی کہ پیٹ پوجا کے لیے، مال کمانے کے لیے۔ تو یہ وہ قصہ گو لوگ جو لوگوں کو جن لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو واقعات سنا کر اپنا روٹی کمائیں گے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، لوگوں کا دل بہلائیں گے۔ اور اس میدان کے اندر جو مشہور بندہ تھا، تو اس میدان کے اندر ابو سعید مدائنی نے بڑی شہرت پائی تھی۔ ابو سعید مدائنی نے اس طلب معاش کی خاطر احادیث گڑھنے کے لحاظ سے بڑی شہرت حاصل کی۔ پھر شہرت اور نام کی حرص اور آرزو کی وجہ سے اپنے نام کی شہرت، اپنی شہرت کے لیے یہ گٹھیا پن بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ تو احادیث کو گڑھ کے بیان کرتا جو کسی شیخ کے پاس نہ ہو، کہ میں ایسی احادیث بیان کروں جو کسی اور سے نہ ملے، میرا نام بلند ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے جس کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے ابو دہیہ ہے اور عماد نصیبی ہے، ان دونوں کے نام خاص طور پر اس درجے کے اندر آتے ہیں۔ پھر احادیث گڑھنے کی بابت فرقہ کرامیہ کا نظریہ۔ تو فرقہ کرامیہ کہتے ہیں کہ کرامیہ نامی ایک بدعتی فرقہ صرف ترغیب و ترہیب کے لیے احادیث کو گڑھنے کے جواز کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دلیل کی بنیاد کے اوپر من کذب علیہ متعمداً، کہ جھوٹ مجھ پر جس نے جھوٹ جان بوجھ کر بولا ہے، اس کو دلیل بنایا جاتا ہے، تو اس کے بعض طریق کے اندر لیضل الناس ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو احادیث گڑھے گا، ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں گڑھ رہے، بلکہ ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے، نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے احادیث گڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ یہ فرقہ کرامیہ کا نظریہ ہے۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں کہ آٹھویں چیز، بعض مفسرین کا غلطی سے اپنی تفاسیر میں موضوع احادیث شامل کرنا، کہ بعض مفسرین نے غلطی کا ارتکاب کیا، انہوں نے اپنے بعض موضوع احادیث کو ان کی وضع کی صراحت کیے بغیر اپنی تفاسیر کے اندر اسے شامل کر لیا۔ تو خاص طور پر ہر صورت کے فضائل کی بابت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اقوال انہوں نے ذکر کر لیے، جیسا کہ امام سالبی نے اپنی تفسیر کے اندر، واحدی ہیں، زمخشری ہیں، بیضاوی ہیں اور شوکانی ہیں۔ اب 9ویں نمبر پر موضوع احادیث پر مشہور تالیفات کون سی ہیں؟
کتاب موضوعات یہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار تصنیف ہے۔ اس فن میں قدیم ترین کتاب ہے، البتہ ابن جوزی بعض احادیث پر وضع حکم لگانے میں متساہل ہیں، اس لیے متاخرین علماء نے ان کی کتاب پر سخت تنقید بھی کی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور کتاب ہے اللائل مصنوعات فی الاحادیث الموضوعہ، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو یہ تھی موضوع احادیث کے حوالے سے ضروری گزارشات۔ اب اس کے بعد جاتے ہیں متروک حدیث کے حوالے سے۔ متروک حدیث کی تعریف کیا ہے؟ متروک کی حدیث کی تعریف، لغوی تعریف لفظ متروک اترکہ مصدر سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کے لغوی معنی ہے چھوڑا ہوا۔ جب بچہ انڈے سے نکل آتا ہے تو عرب میں اس انڈے کے خالی رہ جانے والے خول کو الطریقہ یعنی متروکہ یعنی چھوڑا ہوا کہتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں وہ حدیث جس کی اسناد میں کوئی راوی ایسا ہو جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، جس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہو، تہمت جس کے اوپر ہوگی اسے متروک کہیں گے، اور جس کے اوپر تہمت نہیں ہوگی، یقینی بات ہوگی، تو اسے موضوع کہیں گے۔ یہ فرق دونوں کے اندر آئے گا۔ راوی پر کذب بیانی کی تہمت کے اسباب، راوی کے اوپر جھوٹ بولنے کی جو تہمت ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو مذکورہ حدیث صرف اس راوی سے ہی مروی ہو اور وہ معلوم قواعد و ضوابط کے خلاف ہو، یعنی جو قواعد و ضوابط معلوم ہے اس کے خلاف روایت ایک ہی راوی سے مروی ہو تو اس کے اوپر وہ جھوٹ کی تہمت آئے گی، ایک یہ چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ راوی اپنی روزمرہ کی گفتگو میں جھوٹ بولنے کے لحاظ سے مشہور ہو، مگر اس سے کسی حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو۔ یہ دو چیزیں پائی جائیں، یہ دو اسباب ہیں۔ پھر آگے حدیث متروک کی مثال، اس کی مثال عمر بن شمر جوفی کوفی کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ان جابر، حضرت جابر کہتا ہے کہ عمر کوفی جابر سے، وہ ابو طفیل سے، اور وہ حضرت علی سے اور حضرت عمار سے بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نماز فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے اور عرفہ کے دن فجر کی نماز سے ہی تکبیر پڑھتے تھے، اور ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز میں تکبیر کہنا ختم کر دیتے تھے۔ اس حدیث کی اسناد میں عمر بن شمر کوفی کے بارے میں امام نسائی، دارقطنی اور دوسرے محقق محدثین یہ کہتے ہیں کہ عمر بن شمر متروک الحدیث ہے۔ حدیث متروک کا مرتبہ کیا ہے؟ گزشتہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ضعیف حدیث کی بدترین قسم موضوع ہے، اور اس کے بعد جو درجہ ہے وہ متروک کا درجہ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد منکر کا ہے، منکر کے بعد معلل کا ہے، پھر مدرج کا ہے، پھر مقلوب، پھر اس کے بعد مضطرب ہے۔ ان احادیث میں یہ درجہ بندی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اب جاتے ہیں حدیث منکر کی طرف۔ جب راوی میں طعن کا سبب زبانی غلطی کی شدت یا غفلت کی کثرت یا فسق کبائر کا ارتکاب ہو تو ایسی حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ منکر کی تعریف کیا ہے؟ منکر کی تعریف، اب حدیث منکر کے اندر یہ راوی میں طعن کا تیسرا سبب بھی ہے، چوتھا سبب بھی ہے اور پانچواں سبب بھی ہے۔ تیسرا کس لحاظ سے آئے گا؟ کہ جب راوی میں طعن کا سبب زبانی غلطی کی شدت ہو، یہ تیسری قسم بن گئی۔ پھر غفلت کی کثرت ہو تو یہ چوتھی قسم بن جائے گی، اور فسق کبائر کا ارتکاب، کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہو تو یہ پانچواں سبب بن گیا۔ یہ تیسرا، چوتھا اور پانچواں سبب اس کے اندر آ جائیں گے منکر روایت کے اندر۔ منکر کی تعریف، لغوی تعریف، یہ انکار مصدر سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا لغوی معنی اقرار کی ضد ہے، یعنی انکار کرنا، تو یعنی وہ حدیث جس کا انکار کیا گیا ہو۔ اصطلاحی تعریف کیا بنے گی؟ علماء محدثین نے اس کی متعدد تعریفات بیان کی ہیں، جن میں سے دو زیادہ مشہور ہیں، جو یہ ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی اسناد میں ایک راوی ایسا ہو جو کثرت کے ساتھ زبانی غلطیاں کرتا ہو، ایک راوی ایسا ہو جو کثرت کے ساتھ زبانی غلطیاں کرتا ہو،
یا بہت زیادہ غفلت کا شکار رہتا ہو یا اس کا فاسق ہونا عالم آشکارا ہو گیا ہو۔ یہ تعریف حافظ ابن حجر نے بیان کی ہے، مگر اس کو دوسرے کی طرف منسوب کیا ہے، اور اسی تعریف کو علامہ عمر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منظوم رسالہ کے اندر بھی اسے ذکر فرمایا۔ اور اچھا جی، دوسری اس کی تعریف کیا ہے؟ منکر وہ حدیث ہے جو ایک ضعیف راوی اس حدیث کے خلاف روایت کرے جسے ایک ثقہ راوی روایت کرے، یعنی ثقہ راوی کی مخالفت کے اندر ایک ضعیف راوی اگر اسے روایت کرے گا اسے منکر حدیث کہیں گے۔ یہ وہ تعریف ہے جو حافظ ابن حجر نے بیان کی ہے اور اس پر اعتماد کیا، کیونکہ اس کی تعریف میں ایک قید پہلی تعریف سے زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضعیف راوی کا ثقہ راویوں کی روایت کی مخالفت کرنا۔ حدیث منکر اور شاذ کے درمیان کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے درمیان بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ حدیث منکر کے اندر ایک ضعیف راوی وہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، یعنی مخالفت کرنے والا وہ ضعیف راوی ہے، جبکہ شاذ کے اندر وہ بذات خود ثقہ راوی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے سے اوثق کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان بنیادی طور پر فرق آ جائے گا۔ اب جو منکر کی پہلی ہم نے تعریف بیان کی، تو اس کی مثال نسائی اور ابن ماجہ نے ابو ذکیر یحییٰ بن محمد بن قیس سے روایت کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابو ذکیر اشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کچی کھجوروں کو پکی کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھایا کرو، کہ ابن آدم جب کچی پکی کھجور کو ملا کر کھاتا ہے تو شیطان غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد امام نسائی فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ ابو ذکیر اس کی روایت میں متفرد ہے، اور ابو ذکیر نیکوکار بزرگ ہیں۔ اگرچہ امام مسلم نے مطابعات میں اس کی روایت تخریج کی ہے، مگر اس کے باوجود یہ اس درجے کے نہیں کہ جن کے تفرد کو قبول کر لیا جائے۔ دوسری تعریف کے اعتبار سے حدیث منکر کی مثال، اس کی مثال وہ حدیث ہے جو ابن ابی حاتم نے حبیب بن حبیب زیادت سے روایت کی ہے، جو یہ ہے کہ حبیب زیاد ابو اسحاق سے اور ازار بن حریث سے وہ حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے، جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ دیتا رہے اور بیت اللہ کا حج کرے اور روزہ رکھتا رہے اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس روایت کی اسناد پر کلام کرتے ہوئے ابو حاتم کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کو حبیب کے علاوہ دوسرے ثقہ راویوں نے بھی ابو اسحاق سے موقوفاً روایت کیا ہے، اور وہ حدیث اس موقوف اسناد کے ساتھ معروف ہے۔ اب حدیث منکر کا رتبہ، اس کا مقام کیا ہوگا؟ منکر کی دونوں مذکورہ بالا تعریفوں سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ حدیث منکر بے حد ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے، کیونکہ حدیث منکر یا تو اپنے ضعف راوی کی روایت ہوتی ہے جس میں زیادتی اغلاط کی کثرت یا غفلت کی کثرت یا فسق جیسے عیوب پائے جاتے ہیں، یا پھر یہ ایسے ضعیف راوی کی روایت ہوتی ہے جو اسی حدیث کی روایت میں ثقہ راویوں کی روایت کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اور منکر کی ان دونوں صورتوں میں بے حد ضعف ہے، اس لیے جیسا کہ متروک کی بحث میں گزر چکا ہے، حدیث منکر کا مرتبہ شدت ضعف میں متروک حدیث کے بعد آئے گا۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں حدیث معروف۔ معروف کی تعریف، لغوی تعریف، لفظ معروف عرفہ فعل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے پہچانا ہوا اور شناخت کیا ہوا۔ اصطلاحی تعریف، یہ وہ حدیث ہے جس کو ایک ثقہ راوی اس حدیث کے خلاف روایت کرے جو کہ ایک ضعیف راوی نے روایت کیا ہو، یعنی منکر کے مد مقابل جو آئے گی تو وہ روایت آ جائے گی، معروف آ جائے گی۔ اس کی زیادہ تفصیل کے اندر ہم نہیں جاتے۔ پھر شاذ اور محفوظ۔ شاذ فعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کے معنی الگ تھلگ ہونا ہے اور تنہا رہ جانا ہے۔ پس شاذ کا معنی جمہور سے الگ ہونے والا ہے۔ اصطلاحی طریق، یہ وہ حدیث ہے جس کو ایک مقبول راوی اس حدیث کے خلاف روایت کرے جس کو اس سے مرتبہ میں فائق راوی نے روایت کیا ہو، یہ شاذ بن جائے گی۔
اس کی تعریف کی شرح: مقبول سے وہ راوی مراد ہے جو عادل ہو، اس کا ضبط تام ہو یا عادل تو ہو چاہے ضبط کمزور ہو، اور اس سے فائق راوی سے مراد وہ راوی ہے جو ضبط کی زیادتی یا کثرت عدد یا دوسری وجوہ ترجیحات میں سے کسی ایک وجہ سے راوی مقبول سے زیادہ راجح ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاذ کی تعریف میں علماء کے متعدد اقوال ہیں، مگر مذکورہ تعریف وہ ہے جسے حافظ ابن حجر نے پسند کیا۔ یہ کہا کہ اصطلاح کے اعتبار سے شاذ کی یہی تعریف معتمد اور معتبر ہے۔ تو شذوذ کہاں واقع ہوگا؟ شذوذ سند میں بھی ہوتا ہے اور متن کے اندر بھی ہوگا، یعنی سند کے لحاظ سے بھی شاذ ہو سکتی ہے اور متن کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے شاذ کی دو قسمیں بن جائیں گی، شاذ السند اور شاذ المتن۔ تو اب پہلے نمبر پر سند میں شاذ کی مثال وہ حدیث ہے جو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے اندر مذکور ہے کہ ابن عیینہ کے طریق سے روایت کی گئی ہے۔ ابن عیینہ عمر بن دینار سے، جو اوسجا سے، اور وہ حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا عہد رسالت میں انتقال ہو گیا اور اس نے سوائے اس آقا کے جس نے اسے اس کی زندگی میں آزاد کر دیا ہوا تھا اور کوئی وارث نہ چھوڑا۔ تو ابن جریج وغیرہ نے ابن عیینہ کی مطابقت میں اس روایت کو موصولاً روایت کیا، لیکن حماد بن زید نے ان حضرات کے برخلاف اس حدیث کو عمر بن دینار سے بواسطہ اوسجا کے مرسلاً روایت کیا اور اپنی اسناد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر نہیں کیا۔ اس لیے ابو حاتم دونوں احادیث کی اسنادی حیثیت پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں میں محفوظ روایت ابن عیینہ کی ہے۔ پس حماد اگرچہ عادل اور اہل ضبط ہیں، مگر ابو حاتم نے ان کے مقابلے میں ان کی روایت کو ترجیح دی جو عدد میں ان سے زیادہ ہے۔ دوسری صورت متن کے اندر شذوذ، تو اس کی مثال وہ حدیث ہے جو ابو داؤد اور ترمذی نے عبد الواحد بن زیاد کی حدیث سے روایت کی ہے۔ عبد الواحد بن زیاد اعمش سے اور وہ ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی نماز ادا کر لے تو کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ یہ متن کے اندر شاذ ہے، تو اس کی مثال ہے۔ تو اب امام بہقی اس حدیث کے شاذ المتن ہونے کو بتلاتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث میں عبد الواحد نے متعدد ثقہ روات کی مخالفت کی ہے، کیونکہ دوسرے حضرات نے اس کو حضور کا فعل بنا کر روایت کیا ہے، جبکہ عبد الواحد اسے حضور کا قول بنا کر روایت کرتے ہیں۔ اب عبد الواحد جو اعمش کے ثقہ اصحاب میں سے ہیں، اس لفظ میں متفرد ہیں، تو اس کے مد مقابل شاذ کے مد مقابل محفوظ روایت آ جائے گی۔ تو اس کے اندر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پھر اس طرح کافی بات بڑھ جائے گی۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ عدالت کے لحاظ سے جو مردود روایات بنتی ہیں تو اس کی اقسام تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ تو اس کے بعد آگے جو ملہ آ جائے گا تو وہ پھر ایک حدیث معلل بھی رہتی ہے جب راوی میں تان کا سبب وہم ہو، جب راوی کے اندر تان کا سبب وہم پایا جائے تو اس حدیث کو معلل کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ راوی میں تان کا چھٹا سبب ہے۔ معلل کی تعریف، لغوی تعریف: لفظ معللہ دراصل اعلہ بکذا باب افتعال سے اس میں مفعول کا صیغہ معلّہ ہے جس کے معنی ہے بیمار کیا ہوا، یعنی مشہور صرفی قیاس ہے۔ اچھا جی، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ معلل وہ حدیث ہے جس میں ایک ایسی علت کا پتہ لگے جو حدیث کی صحت میں اس پر اثر انداز ہو، جبکہ اس کے ظاہر اس علت سے محفوظ نظر آتے ہوں، یعنی کہ ظاہر کے اندر وہ علت نہ پائی جاتی ہو بلکہ اس کے اندر اس کی صحت کے اوپر وہ اثر انداز ہونے والی ہو، اسے ہم علت کہیں گے، معلل کہیں گے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ علت اس پوشیدہ اور گہرے سبب کو کہتے ہیں جو حدیث کی صحت کو مجروح کر دے۔ علت کی تعریف یہ بنے گی ایسا پوشیدہ اور گہرا سبب کہ جو حدیث کی صحت کو مجروح کر دے۔ تو
علت کی مذکورہ تعریف سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرات محدثین کے نزدیک علت میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، جن میں سے ایک کا تحقق کافی نہ ہوگا، جو یہ ہے، ایک یہ کہ اس علت میں غموض اور خفا یعنی کہ عدم وضوح اور پوشیدگی ہو، یعنی کہ وہ واضح نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو۔ ایک علت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ خفا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسرا، وہ علت حدیث کی صحت کو مجروح کر دینے والی ہو، یعنی چھپی ہوئی بھی ہو اور اس کی صحت کو مجروح کر دینے والی بھی ہو۔ کبھی لفظ علت کا اطلاق اپنے غیر اصطلاحی معنی پر بھی ہو جاتا ہے۔ مذکورہ بالا عبارت میں ہم نے علت کی جو تعریف ذکر کی وہ حضرات محدثین کی اصطلاح ہے، لیکن علماء کبھی کبھی لفظ علت کا اطلاق حدیث کے کسی بھی تان پر کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ تان پوشیدہ یا حدیث کی صحت کو مجروح کرنے والا نہ بھی ہو۔ تو پھر لفظ علت کے غیر اصطلاحی اطلاق کی پہلی قسم، مثلا راوی کے کذب یا غفلت یا خراب حافظہ وغیرہ کو علت کہہ دینا، اور امام ترمذی نے تو نسخ تک کو علت کہہ دیا۔ اور دوسری صورت علت کے غیر اصطلاحی اطلاق کی دوسری قسم ایسی مخالفت کو علت کہہ دینا جو صحت حدیث پر اثر انداز نہیں ہوتی، جیسے ایسی حدیث کو مرسل روایت کرنا جس کو کسی ثقہ راوی نے موصول روایت کیا ہو۔ اس بنا پر بعض علماء یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بعض صحیح احادیث ایسی بھی ہیں جو صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ معلل بھی ہیں۔ اس فن کی عظمت و جلالت و دقت و نزاکت اور اس کے ماہرین کا بیان ہے کہ علوم الحدیث میں علل حدیث کی معرفت کا فن بڑا جلیل القدر، عظیم الشان اور دقیق ہے، کیونکہ اس میں ان غامض اور پوشیدہ علل کو ظاہر کرنے کی احتیاج ہوتی ہے جن تک رسائی صرف علوم الحدیث کے نقاد ماہرین کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ عام بندہ اس کی یہ بیماری نہیں نکال سکتا۔ تعلیل کس اسناد میں در آتی ہے؟ تعلیل ایسی اسناد میں گھس جاتی ہے جو بظاہر صحت کی جملہ شروط کی جامع ہوتی ہے، کیونکہ ضعیف حدیث کی علتوں کی جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو خود مردود اور غیر معمول بھی ہی ہوتی ہیں۔ کن امور کے ذریعے علت کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کہ کن امور کے ذریعے؟ پہلے نمبر پر راوی کا تفرد ہونا، نمبر 2 کسی دوسرے راوی کا اس کی مخالفت کرنا، نمبر 3 ایسے قرائن جو مذکورہ بالا دونوں شقوں کو شامل ہوں۔ تو یہ چیزیں بن جاتی ہیں کہ علت کو تلاش کرنے کا سبب۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں، اس کے آگے آئے گا جی حدیث معلل کی معرفت کا طریقہ کون سا ہے؟ حدیث معلل کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حدیث کے سب طرق کو جمع کیا جائے گا، سارے جن طریقہ کار سے جن اسناد سے وہ حدیث مبارکہ مروی ہے ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ پھر روات کے اختلاف کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کے ضبط و اتقان کا موازنہ اور مقارنہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد نتیجہ نکالا جائے گا۔ پھر جی علت کن کن مواقع میں ہوتی ہے؟ اب بظاہر علت دو ہی مواقع میں ہو سکتی ہے، یا تو اسناد میں یا پھر متن میں۔ ذیل میں ہر ایک کا اختصار کے ساتھ تعارف ملاحظہ کیجیے۔ علت یا تو اسناد میں واقع ہوتی ہے اور اکثر یہی ہوتا ہے، جیسے کسی اسناد میں موقوف یا مرسل ہونے کی علت، اور دوسرا متن میں واقع ہوتی ہے مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے، جیسے نماز میں بسم اللہ کی قرات کی نفی کی حدیث۔ پھر کیا علت فی الاسناد متن کو بھی مجروح کرتی ہے؟ تو علت کا دائرہ اثر کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، کبھی تو علت اسناد کے مجروح کرنے کے ساتھ ساتھ متن حدیث کو بھی مجروح کر دیتی ہے، جیسے کسی حدیث کا موصولاً مروی ہونا مگر یہ تحقیق کہ اس کا ارسال کی علت کے ساتھ پایا جانا کہ اس سے سند کے ساتھ ساتھ متن بھی غیر مقبول گردانا جاتا ہے۔ دوسرا، اور کبھی علت صرف اسناد کو ہی مجروح کرتی ہے جبکہ متن حدیث سے ہی رہتا ہے۔
یہ دو چیزیں کہ کن چیزوں کو یہ مجروح کرتی ہے۔ علل حدیث کی مشہور تصانیف، کتاب العلل مؤلف ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب العلل کے نام کے ساتھ کتاب تالیف کی۔ علل الحدیث مؤلف ابن ابی حاتم، پھر اس طرح 3-4 اور کتب کے نام بھی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جی جب راوی میں طعن کا سبب اس کا ثقات روات کی مخالفت کرنا ہو تو راوی کے ثقات کی مخالفت کرنے سے فن علوم الحدیث 5 اقسام وجود میں آتی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ اگلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے ذکر کر دی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔